السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سبق کی ابتدا سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کیا کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اور یہ نیکی کی دعوت کا پیغام ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، تو اس کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے اور جزائے خیر دے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر آج ہم 4 اور 5 پڑھیں گے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر انزل اتارا گیا الی طرف کا تیری اور ما جو انزل اتارا گیا من سے قبلی کا تجھ سے پہلے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ اس آیت میں متقی لوگوں کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی یہ لوگ تمام آسمانی کتابوں اور الہامی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اس آیت میں 2 باتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ جو کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے اس کی تعلیمات و ہدایت پر صدقے دل سے ایمان لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی انہیں بھی حق اور خدا کی طرف سے مانا جائے۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہونے نہ ہونے والے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ کسی کتاب کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا۔ جو نبی آپ سے پہلے گزرے ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے ان میں سے بعض کا نام لے کر ذکر کیا اور باقی کی صرف طرف اشارہ کیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان سب کی نسبت پر یقین رکھنا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانے میں مناسب وقت تعلیم دیتے رہے ہیں۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے 4 کا ذکر قرآن مجید نے خاص طور پر کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی، فرمایا کہ ہر نبی اس عمارت کے بنانے میں اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک اینٹ رکھتا رہا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی قصر نبوت میں ایک اینٹ لگا دی۔ لوگ اس عمارت کو آ کر دیکھتے تھے اور اس کی بڑی تعریف کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں ایک اینٹ کی کسر باقی رہ گئی، کاش وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری اینٹ میں ہوں اور قصر نبوت اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کے یہ تمام نبی دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ ایک ہی سچائی پیش کرتے رہے کہ تمام جہانوں کا رب ایک اللہ ہے۔ اب قرآن اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان سب پر ایمان لائیں۔ رواداری اور سچائی کو قبول کرنے کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور بالآخرة آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الآخرہ سے مراد ہے کہ الدار الآخرہ، یعنی مرنے کے بعد آنے والی دوسری زندگی۔ اسے قرآن مجید میں الیوم الآخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یہ
لفظ ایقان سے بنا ہے جو یقین سے نکلا ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جسے دلیل نے اس قدر واضح اور روشن کر دیا کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ بالآخرۃ کا لفظ پہلے اور یوقنون کا بعد میں استعمال کرنے سے تائید میں اضافہ ہو گیا کہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی وہ زندگی جس کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی دنیا دارالجزا ہے جس میں ہمارے ایک ایک کام کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں اس کے حالات و واقعات کے لحاظ سے بدلہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا، نیک اعمال جزا سے محروم رہتا ہے اور بدکار مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل بھی بے نتیجہ نہ رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن مقرر کر دیا جس روز ہر انسان اور ہر قوم کو اپنے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے جزا و سزا کے لیے ایک مستقل آئندہ عالم پر یقین رکھنا ایک صحیح دن کے لیے ضروری اجزاء میں سے ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ عالم آخرت کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ وہ زندگی ہمارے ان کاموں ہی کا نتیجہ ہوگی جو ہم یہاں کرتے ہیں۔ اس لیے متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے بیشتر یہ اطمینان کرتے ہیں کہ وہ کام عاقبت اور انجام اور آسمانی تعلیمات اور خدائی ہدایت کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتخاب و اختیار عمل کی پوری آزادی دے رکھی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے کئی راہیں ہیں، لیکن ہمیں صرف وہی راہ اختیار کرنی چاہیے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اگر عاقبت اور جزا و سزا کا عقیدہ ہر لمحہ ہمارے پیش نظر رہے تو یقینی امر ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں راست بازی اور اعتدال کی راہ پر قائم رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآنی اصولوں میں ڈھال لیں تاکہ اس کا نتیجہ نہایت خوشگوار ہو اور ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہوں۔ جس شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی، حساب کتاب اور بدلے پر یقین نہ ہوگا وہ اپنے اعمال کو درست نہ کر سکے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی پر، ھدی ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب، اور اولئک یہی لوگ، ھم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں۔ المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یہ لفظ فلاح سے بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی چیرنا پھاڑنا ہے۔ کاشتکار کو فلاح غالباً اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کھودتا اور بیج بوتا ہے جو زمین کو چیر کر پودے کی صورت میں باہر آتا ہے۔ عربی میں یہ لفظ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اسی میں جمع ہیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان میں ہر قسم کی کامیابیوں کے اظہار کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں۔ مفلح فلاح، مفلح کامیاب وہ ہے جو ہر قسم کی مشکلوں اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچ جائے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس کے جواب میں ہدایت کا ایک پیغام ملا جسے ہم پچھلے سبقوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ اس کے بعد چند علامتیں بیان ہوئی جن میں یہ موجود ہوں وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، ان کا اعتقاد اس مادی دنیا کے علاوہ عالم غیب پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے اپنا تعلق عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ہادی اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ اور نمبر 5، قرآن کریم سے پہلی آئی ہوئی کتابوں اور ہدایتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور نمبر 6، جزا و سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ یہی متقی اپنے رب کی حقیقی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی فلاح یہ ہے کہ انہیں ہدایت کی راہ نصیب ہوگی اور ہر حیثیت سے مکمل اور بہترین دستور حیات مل گیا جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی اور ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لی۔ اور آخرت کی فلاح یہ ہے کہ انہیں اپنے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اسلام سے پہلے عرب قوم مفلس تھی، شتربانی ان کا پیشہ تھا۔ ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ لشکر، نہ کھانے پینے کی
چیزیں تھیں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی تعلیمات پر پختگی سے عمل کیا تو جس طرف بھی گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ زمین نے ان کے قدم چومے اور آسمان نے ان پر برکتوں اور رحمتوں کی بارش کی۔ اللہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ اگر آج ہم بھی قرآن پاک کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں تو کامیابی کا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث فائدہ بنائے اور دن قیامت ہمارے لیے اس کو باعث نجات بنائے۔ اور نیکی کی دعوت کا پیغام ہے تو اس کو جتنا ہم پھیلائیں گے تو اللہ پاک کا ہمارے پہ اور مزید کرم ہوگا۔ جو دعا ہے اللہ سے جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔